بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز طلباء، آپ نے اس پروگرام کا جو نظام الاوقات بنایا تھا اس کے مطابق اب اس پاکیزہ بزم کا اختتام ہونے والا ہے. مجھ سے قبل آپ حضرات نے اپنے احکام رفعائے درس اور ہم سبق ساتھیوں سے پاکیزہ گفتگو سماعت کی اور پھر آپ کے اساتذہ محفل کی مناسبت سے امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی فضائلوں کا مذاق کی کچھ جلوے اور ان کے دریائے علم و فن کے کچھ قطرے نہیں بلکہ چھینٹے آپ تک پہنچائے گئے اور آپ نے اپنے آپ کو اس سے محسوس کیا. تو چند منٹ میں آپ کا دوں گا. ابھی حضرت علامہ مولانا امید علی صدیقی صاحب صدر المدرسین ایک کتاب کا اجرا کیا، اس کی رونمائی میں اور آپ نے اس کا مشاہدہ کیا. یہ کتاب عزیز گرامی مولانا کمال احمد صاحب سیدھا حقوق کاوش اور اعلیٰ حضرت اتنا وسیع عنوان ہے کہ 100 سال سے لوگ اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں مگر سمیٹ نہیں پائے. اعلیٰ حضرت فضل و کمال کے اس بلند مینار کا نام ہے کہ جہاں تک پہنچنا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں. عرب و عجم، ہند و حرم، ایشیا و یورپ، افریقہ و امریکہ، منبر و محراب، درسگاہ و خانقاہ، ہر جگہ اس وقت امام احمد رضا کا ذکر جمیل ہے. بلکہ مصرع آپ کے لیے پیش کروں، کان پر لگائیے تیری داستان. دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی جو حضور مبلغ اسلام خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ عبدالعلی بیرتی صدیقی مہاجر بدری اور رحمت و رضوان کی دعائیں شکرگزاری کا نتیجہ اور ثمرہ ہے. ابتدا سے لے کر اب تک ابتداء مذہب اہل سنت و جماعت کی ترجمان کرتا آ رہا ہے اور انشاءاللہ کرتا ہے. 900 سے زائد طلبہ جو مختلف خطوں سے آپ
اور اپنی علمی پیاس بجھاتے ہیں اور مختلف علوم و فنون میں قابلیت اور صلاحیت بنانے میں مصروف ہے۔ ہر ایک طالب علم پیاس بجھانے میں جو پانی حاصل کر رہا ہے، وہ نہر ہو چاہے بحر ہو، سب کا سرچشمہ اعلیٰ حضرت تک پہنچا۔ میرے استاد گرامی شیخ القرآن علامہ عبداللہ خان قزوینی علیہ رحمۃ و رضوان، جن کا برکت نبوت آپ روز دیکھتے، وہ آپ سب کے دادا استاد ہیں۔ ان کے استاد حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ آپ کے پردادا استاد ہیں۔ ان کے استاد حضور صدر الشریعہ علامہ محمد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ آپ کے لقڑ دادا استاد ہیں۔ ان کے استاد اعلیٰ حضرت اس دور پر ابھی جو حضرت مولانا فاروق صاحب نے شعر پڑھا بالکل صحیح ہے، وادی رضا کی کوہ مالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ آج ہند و پاک میں جو علمی درسگاہ میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ اعلیٰ حضرت کا فیضان جا رہا ہے۔ ابھی ولولہ انگیز انداز میں آپ نے حضرت مولانا فاروق صاحب کا خطاب سنا، اور اس زمانے میں جو فتنے تھے، ان فتنوں کا جواب اعلیٰ حضرت نے کس طرح دیا، مختصر وقت میں بتایا۔ ان سے کم یقین کیا چیز ہے، اس کو سمجھانے کے لیے مولانا کمال صاحب نے کئی واقعات آپ کے سامنے پیش کیے۔ اعلیٰ حضرت نے فتنوں کا جائزہ لینے کے بعد ان کی سرکوب کے لیے ہر طرح سے کام کیا۔ کتابیں لکھی تو لکھتے چلے، اور تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا ملک ایک سمت کی شاعری تم کو رضا مسلم جس سب آ گئے ہو سکے اٹھا۔ اور جب آپ نے شعر و شاعری کی طرف توجہ فرمائی تو کیا پوچھنا، گونج گونج اٹھے ہیں درباتے سے پوچھتا، پوری دنیا میں جو سلام سب سے زیادہ شہرت یافتہ مانا جاتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کا سلام مصطفیٰ جان رحمت السلام۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب افراد تیار کرنا شروع کیا تو صرف ایک ہی روح پر کام نہیں کیا کہ چند مصنف تیار کرتے یا صرف چند مفتی تیار کر دیے۔ اعلیٰ حضرت نے اس زمانے کے حالات کو اور فتنوں کو دیکھنے کے بعد اسی طرح سے افراد کو تیار کر کے میدان میں اتارا۔ فقہ و فتاوی کے حوالے سے، فقہی بصیرت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کے خلفاء سب اپنی جگہ پر ایک انجمن تھے، مگر سر فہرست اگر کسی کا نام آتا ہے تو صدر الشریعہ مصنف بہار شریعہ۔ یوں ہی سیاسی فکر و تدبر، دور اندیشی، دانائی و بینائی اور حکمت و مصلحت کی حسین پیکر کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کے سب خلفاء اپنی جگہ پر بے مثال ہیں، لیکن نمایاں نام
صدر الفاضل علامہ سید محمود الدین مراد آبادی، اعلیٰ حضرت کے خلفاء علم عقلی اور علم نقلی دونوں کے جامع تھے۔ علوم عقلیہ میں بھی انہیں مہارت تھی، علوم نقلیہ میں بھی وہ ید پورا رکھتے تھے، لیکن جب معقولات کی بات آتی ہے تو ملک العلماء علامہ شمس الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے جب اعلیٰ حضرت کے خلفاء پر آپ نظر ڈالیں گے تو علم و عمل، زہد و تقویٰ، ریاضت و مجاہدہ کے اعتبار سے اگر کوئی پیکر دیکھنا چاہے تو اس وقت سرکار مفتی اعظم ہند کا نام لیا جاتا ہے، اور اگر کسی کو اعلیٰ حضرت کے روح و دبدبہ، ان کا علمی چاہو چلا دیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت کے ہر خلیفہ میں دیکھ سکتا ہے، مگر حجت الاسلام کا جلوہ ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان صاحب کے روح و جلال اور ان کی علمی شان و شوکت اور سطوت و سہولت اور تمکنت کا انداز نہیں نرالا، یہ شان کی تھی۔ اور اگر باقی کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر اپنے خطاب کے ذریعہ، اپنی تقریر کے ذریعہ، اپنی مؤثر گفتگو کے ذریعہ باطل کو لاجواب کرنے کے لیے کسی کا نام لیا جائے تو اعلیٰ حضرت کا ہر خلیفہ اپنی جگہ پر ایک انجمن ہے، مگر صرف فہرست اگر نام آتا ہے تو مبلغ اسلام علامہ عبدالرحیم کا۔ اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت وہ نہیں ہے کہ جنہیں ختم کیا جا سکے۔ اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے ناسا۔ جس طرف، جس موضوع، جس حیثیت، جس جہت، جس کے اعتبار سے دیکھا جائے، امام احمد رضا اس میدان کے ایسے بدلے عظیم نظر آتے ہیں جن کی مثال آپ کو 2400 سال پیچھے نہیں مل سکتی ہے، اور ان کی فتاوا، ان کی تصنیفات، ان کی خدمات اور احقاق حق اور طالبات کی ان کی جرأت و ہمت کو دیکھ کر کے باقی بھی ان کے علمی روح و دبدبے کا احترام کرتا نظر آتا ہے۔ اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں جو لوگ ہمیں بریلوی کہہ کر بدعتی کہتے ہیں انہیں اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے، اور آج جو بیہودہ قسم کے جاہل دیوبندی کے جاہلوں کی جن کا علم سے کوئی واسطہ نہیں، یہ صرف جاہلوں کا ایک گروپ ہے جو اپنے آپ کو عالم کے روپ میں پیش کرتا اور کہتا ہے بریلویت کو ایک جاہل ٹولے کا نام ہے۔ اس سے کہو امام احمد رضا نے جو کتابیں تصنیف کی ہیں اور تمہارے کرتوت کو انہوں نے جس طرح سے بےنقاب کیا ہے، تمہارے باپ کو اس کا جواب نہیں دے سکے۔ اگر تم جائز اولاد ہو تو تم ہی میدان میں کرو، پتہ چل جائے گا اور پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کے رضا ہے خنجرے خونخوار برباد آدھا سے کہہ دو خیر بنائے نظر۔ یہ ان کے باپ دادا نے کہا ہے کہ مولانا احمد رضا ہمارے پیچھے تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت وہ ہیں جن کے علم کا سکہ دیوبند میں چلتا ہے اور ایمان کا سکہ ندوہ دیوبند سے لے کر کے نظر چلتا ہے۔ ہمیں اور ہماری جماعت کو بریلوی کہہ کر کے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعتیوں کی ایک جماعت ہے، جاہلوں کی ایک جماعت ہے، انہیں شاید پالا نہیں پڑا ہے، اور جن کو پالا پڑا ہے وہ قبر میں بھی قرار ہے۔ ایک ذات کی شیر پیش اہل سنت علامہ حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تنہا ایک ذات تھی جس نے پورے ہندوستان کے دیوبندیوں کی نام میں دم کر رکھا تھا، اور جہاں جاتے تھے نہ جانے کتنے ان کے مولوی راہ فرار اختیار کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کو یہ واقعہ معلوم ہے
ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت اور ان کے خلفاء کی علم کے وارث بن کر ان کی امانتوں کے امین بن کر میدان عمل میں آئے۔ اس وقت رافضیت سب اٹھا رہے ہیں، مولائیت کے نام سے یہ فتنہ آبادی میں پہنچ رہا ہے اور نوجوان اس فتنے کا شکار ہو رہا ہے۔ محبت سادات کے نام پر، محبت اہل بیت کے نام پر یہود و نصارہ نے اس تحریک کو گاؤں گاؤں پہنچانے کی جد و جہد کر رہی ہے۔ کمر بستہ ہے اس بات پر کہ مسلمانوں کا رشتہ اللہ و رسول سے توڑ دیا جائے۔ آپ ذرا سا توجہ سے کام لے لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ محبت کے نام پر زہر دکھائے، شہد دکھائے، زہر پلائے، کافر کھانی شہرت خوش۔ آپ ذرا غور کیجیے، قرآن رافضیوں کے نزدیک، شیعوں کے نزدیک، اس وقت جو رافضی ہیں ان کے نزدیک قرآن ناقص، قرآن میں تبدیلی کر دی گئی، ان کا عقیدہ معاذ قرآن دونی غیر معتبر، حدیثیں سب غیر معتبر، بخاری غیر معتبر، مسلم غیر معتبر، ترمذی غیر معتبر، جتنی حدیث کی کتابیں سب غیر معتبر۔ صحابہ لکھا محمد مجلسی نے اپنی کتاب میں کہ رسول پاک کے بعد صرف 3 صحابی ایسے تھے جو اپنے ایمان پر قائم رہے، بقیہ سب کافر و مرتد ہوئے۔ صحابہ سب غیر معتبر، قرآن غیر معتبر، حدیث غیر معتبر۔ اور پھر آگے بڑھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عقیدہ بنایا کہ رسول پاک کو چھوڑ کر کے سارے نبیوں سے افضل، اور عقیدے میں شروع کیا تو یہاں تک پہنچ گئے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت علی معاذ اللہ رب العالمین خدا کا درجہ رکھتے، الوہیت کا درجہ رکھتے۔ ایک فرقہ ہے جس کو فرقہ نصیریہ کہا جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیے، ذرا سا توجہ کریں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ فتنہ کتنا خطرناک ہے۔ شروع اسلام سے لے کر اب تک اس فرقے نے امت مسلمہ میں جو تباہی مچائی ہے اس کو آپ تاریخ کے اوراق میں دیکھ سکتے ہیں۔ جس فرقے کے نزدیک قرآن غیر معتبر، جس فرقے کے نزدیک صحابہ غیر معتبر، جس فرقے کے نزدیک حدیث کی ساری کتابیں غیر معتبر، جس فرقے کے نزدیک حضرت علی خدا کا درجہ رکھتے ہیں، جس فرقے کے نزدیک حضرت علی سارے نبیوں سے افضل ہے، آپ انصاف سے بتائیے کیا ایسا فرقہ صاحب ایمان ہو سکتا؟ تمہیں تاریخ حکاؤں کا نہیں پہچاننا آیا، نشیمن سے دھواں ہوتا ہے تم کہتے ہو صحابہ ہے۔ اس لیے اس وقت سب سے عظیم فتنہ جو جماعت اہل سنت کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے اس فتنے کا نام رافضیت و مولائیت ہے، اور دوسرا فتنہ جو ہمارے درمیان پنپ رہا ہے اسے سوء کلیت کہا جاتا ہے۔ اس فتنے نے بھی بہت سارے لوگوں کے عقیدے کو برباد کر دیا ہے۔ ایک تحریک چل رہی ہے، بس صرف 3-4 تھے جو کافر تھے، اس کے علاوہ کوئی کافر نہیں۔ جب بات لوگوں نے اس طریقے کی بات کہی تو میں نے ان سے پوچھا آپ کہتے ہو اشرف علی تھانوی نے گستاخی کی وہ کافر ہے، قاسم نانوتوی نے گستاخی کی وہ کافر ہے، اور رشید احمد گنگوہی نے گستاخی کی وہ کافر ہوگا، خلیل احمد بیگمی نے گستاخی کی وہ کافر ہوگا، مرزا غلام احمد قادیانی نے گستاخی رسول کی وہ کافر ہوگا۔ آپ کہتے ہیں صرف 4 ہی 5 ہیں، ابھی جلدی بھی مرا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، اس نے اپنی تقریر میں درود پاک کو تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو درود اور سلام کھڑے کھڑے پڑھتے ہیں اس کو ایسے ہی سمجھو کہ جیسے کوئی پولیتھین میں نجاست اور گندگی پیک کر کے لے جائے اور کہیں ٹوٹ جائے اور بدبو پھیل جائے، اسی طریقے سے یہ لوگ جو کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں یہ سلام سمجھتے ہیں نیکیوں کا ذخیرہ ہے، لیکن میدان محشر میں جب ٹوٹے گا تو اس کی بدبو خود یہ محسوس کریں گے۔ وہ گستاخ اس طرح سے اپنی تقریر میں کہتا ہے اور آپ کہتے ہو اس کے علاوہ کوئی کافر نہیں ہے۔ سن لیجیے کان کھول کر کے، جو ایسا عقیدہ رکھے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر
لیے جو لوگ ایسا نظریہ رکھتے ہیں آپ لوگ اس فتنہ کو نہیں سکتے۔ رات نظروں کے رد میں ہزاروں کتابیں لکھی گئی، آپ ان کتابوں کو پڑھیے۔ دیا بنا وہابیہ کے رد میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ ان کو پڑھیے۔ عقیدہ اہل سنت کے اس باب میں، اس کی تحقیق میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں، آپ ان کا مطالعہ کیجیے اور اعلیٰ حضرت کے پیغام کو لے کر، حضور مبلغ اسلام کی صلاحیت کو لے کر، صدر شریعت کا فقہی تمغہ لے کر، حضور مبلغ اسلام اور حضور شیخ سنت کی جرأت مردانہ لے کر، حضرت ملک علماء کا معقولی علم لے کر، برہان ملت علامہ برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی بصیرت کو لے کر کے میدان میں اتریے۔ حضور محدث اعظم کی کھوجبین کے علم حدیث کا ذخیرہ لے کر میدان میں اتریے اور آپ میں چھا جائیے اور کہیے تم نہیں ہو امین، رسول پاک کے علم کے، ان کے علم کے امین در حقیقت وہ ہیں جو امام احمد رضا کے مسلک پر رفیقان محترم عزیز طلباء، بات بہت لمبی ہو گئی، مجھے دوسرے سفر پر جانا ہے۔ ہمارے حضرت صاحب کو فرمایا نہیں تفصیل کر دیجیے، تو دیکھتے میں نے آپ کے سامنے ایک کر دی تقریر انشاءاللہ بالکل موقع آئے گا تو کریں گے، مگر آپ سے عرض کرنا ہے ابھی مولانا فاروق صاحب نے بتایا مسلک اعلیٰ حضرت دکھائی دیجیے گا، اور میں حضرت خطیب البراء صوفی رضا مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ جملہ نقل کر کے اپنی گفتگو کو آخری مرحلے میں لے جاؤں گا۔ آپ فرماتے تھے بابو جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا وہ ہٹا، یہ ان کا جملہ ہوتا، بابو جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا وہ ہٹا۔ تو میں اس پر کہتا ہوں کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹا اور جہنم کی دیوار سے سٹا۔ اس لیے اگر آپ کے چاہتے ہیں کہ آپ جہنم کی دیوار سے سٹے نہیں تو تیرے غلام کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا پہن سکے تو یہ سنا۔ اور ایک دادا استاد کا ذکر کرنا تو ان کو میں ہو سکتا بے نمک لگے، ہم سب کے بہت بڑے دادا استاد ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں جہاد کا فتویٰ دے کر انگریزوں سے آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کے کہا تھا سنو سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے۔ وہ ذات کون تھی جسے بدلے حریت کہا جاتا ہے، جسے مجاہد آزادی کہا جاتا ہے، جسے علامہ فضل حق خیر آبادی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت و رضوان کے شاگرد کے شاگرد، یہ ہمارا شجرہ ہے، یہ علمی شجرہ ہے جو وہاں تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے دیوبندی علامہ فضل حق خیر آبادی کا ذکر نہیں کرتا، ان کا نام نہیں لیتا ہے، یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم ان کا نام لیں، اس لیے کہ علامہ فضل حق خیر آبادی ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ جب مولوی اسماعیل دہلوی نے تقدیر کی بات لکھی اور نبی کی شفاعت کا انکار کیا اور لکھا کہ اگر خدا چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے، اس وقت مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی نے دو عظیم کتابیں لکھی اور وہابیت کے تابوت میں ایسی کیل ٹھوک دی کہ آج تک میں باہر آنے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے امتناع النذیر، جس میں علامہ فضل حق خیر آبادی نے دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ دے کر کے یہ ثابت کیا کہ قیامت تک میرے مصطفیٰ جیسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تحقیق الفتویٰ فی وصال التقویٰ کتاب لکھ کر آپ نے یہ ثابت کیا کہ بے شک میدان محشر میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ اعلیٰ حضرت بھی تو یہ کہتے ہیں کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا صحاب تیرے شہر و خلاقوں بقا کی قسم۔ تو جو فکر جو عقیدہ مجاہد آزادی کا تھا اعلیٰ حضرت نے اسی کو آگے بڑھایا۔ اسماعیل دہلوی نے شفاعت کا انکار کیا، آپ لوگ تو درس نظامی کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، نور الانوار جو وہابیوں کے ہمیں پڑھائی جاتی ہے، دیوبندیوں کے ہمیں پڑھائی جاتی ہے، اس کا حاشیہ ہے قمر الاقمار جو علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ نور الانوار کے حاشیے میں
اس کے حاشیے میں علامہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گمراہ فرقوں کا اجماع میں کوئی اعتبار نہیں ہے. اب گمراہ فرقوں کی تفصیل کرتے ہوئے اس میں جب وغیرہ لکھا نور الانوار میں ملا جیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پہ حاشیہ لگایا کہ گمراہ فرقے کو یہ وغیرہ میں کون. علامہ عبدالحی حاشیے میں فرماتے ہیں کل وہابی، جیسے وہابی المنکر کی شفاعت جو رسول پاک کی شفاعت کا انکار کرتا ہے، آنکھیں اگر ہے بند تو پھر دل بھی داغ ہے. اس میں اس کو کیا ہے بھلا آپ کا وہابیت کی گمراہی، وہابیت کی نجاست، وہابیت کی آلودگی سب محسوس کرتے تھے. اسی لیے امام احمد رضا نے ہر لمحہ ان کا رد کیا اور امت مسلمہ کو ان سے بچانے کی ہمیشہ فکر کی. اور جو مجاہد آزادی نے تحقیق الفتویٰ کے اندر رسول پاک کی شفاعت کو ثابت کیا، اعلیٰ حضرت نے اسی کو اپنے شعر میں یوں کہا، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے اور یہ چھپاتے جائیں گے. یہ ذات ہے میرے مصطفیٰ اور اس کے سچے وفادار امام احمد رضا. ابھی ہمارے شیخ عبدالمجید صاحب نے 1.5 مہینہ پہلے ہم سے کہا کہ حضرت آپ کو اعلیٰ حضرت بحیثیت مفسر، اعلیٰ حضرت بحیثیت منطقی، اعلیٰ حضرت بحیثیت محدث لکھتے ہیں. یہ محدث وغیرہ کی جو بحث ہے یہ ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو کوئی آسان کتاب لکھیے جس سے ہم لوگوں کے دل میں اعلیٰ حضرت کی اور عقیدت پیدا ہو. ہم نے کہا کیا ہونا چاہیے؟ تو کہا اعلیٰ حضرت کی کرامتوں پر کتاب لکھیے تاکہ اس کتاب سے لوگوں کو پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت اللہ کے کتنے بڑے ولی تھے. چنانچہ میں نے ان کی فرمائش کا احترام کرتے ہوئے کرامات اعلیٰ حضرت 184 صفحے پر کمپوزی کروا کر کے کتاب چھپوا دی اور اسے اعلیٰ حضرت کی انشاءاللہ اس کے رونمائی ہوئی. اور آپ بھی انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت صرف ایک شاعر نہیں تھے، اعلیٰ حضرت صرف ایک مفسر نہیں تھے، صرف ایک محدث نہیں تھے، صرف ایک مفتی نہیں تھے، صرف مجدد اور مجدد اعظم ہی نہیں تھے، بلکہ رب کی بارگاہ میں ان کو وہ قرب حاصل تھا، وہ قرب حاصل تھا کہ اگر وہ زبان سے کچھ کہہ دیتے تو اللہ اپنے کرم سے اسے پوری فرماتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اور بس زندگی یہ نہیں ہے، زندگی ہے نبی کی، نہ سمجھ بنتا ہے زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ مسلک اعلیٰ حضرت پہ زندگی دی گئی ہے. اختر قادری قادری بن کے رہتے. اب یہاں چاہے یہ اختر قادری کہیے یا وہ اختر قادری کہیے، دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے. اس لیے کہ اسی اختر قادری نے اس اختر کو لوگوں کی نظروں کا سرما بنا دیا ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اس نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا. نگاہ تاج شریعت کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں. اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد ماں ہے ہر ایک. مصطفیٰ